نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ ایک تو بہت ہی رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اور دوسرا اس کے کچھ حدیث مبارکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ استقبالیہ تھا، یعنی رمضان کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سلیمان فارسی نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، ایک باعظمت مہینہ آ پہنچا ہے جو ماہ مبارک ہے، یعنی رمضان المبارک ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے روزے اللہ رب العزت نے فرض فرمائے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا طویل غیر فرض قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کوئی نیک کام کرے گا اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسے اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرتا اور فرض کا ثواب ملتا، اور جو شخص اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ آپس کی غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں آپس میں ایک دوسرے سے غم بانٹو، اس کا مہینہ ہے۔ اور یہ ماہ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر سے مراد یعنی اگر کوئی تکلیف پہنچے، یعنی جب ہم کھانے پینے پہ صبر کرتے ہیں، کھانے پینے میں بھوک پیاس لگتی ہے تو اس پر ہم صبر کرتے ہیں، یا ہم گالی گلوچ ہر چیز سے بچتے ہیں اور صبر اور تحمل سے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بھی چیز پر صبر کریں گے، یا ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوگی اور ہم اس کو نہیں کریں گے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ آپس میں یعنی یہ ماہ مبارک جو ہے یہ آپس میں غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور اتنا رزق ہو جاتا ہے، اتنا رزق ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہتا۔ یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ باقی مہینوں میں آپ دیکھ لیں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کے گھروں میں رزق کی تنگی آ جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی چیز کی تنگی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت غیب سے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، جبکہ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو یہ اس کی مغفرت کا اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا سامان بن جائے گا۔ یعنی جو شخص کسی کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا ایک سامان بن جائے گا، اور اس کو اسی قدر ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک روزہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرنے کا یہ ثواب ملے گا، تو ایک تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ ثواب جو ہے روزے دار کے حصے میں سے اٹھا کے اس کو دے دیا جائے گا، نہیں، بلکہ یہ جو ہے یہ روزے دار کو تو اپنی جگہ جو روزے دار کا ثواب ہوتا ہے وہ ملے گا، لیکن اس کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ ہوگی جس نے روزہ افطار کروایا۔ حضرت سلیمان فارسی کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے
ہم نے ہر اس شخص کو اتنا مقدور یعنی نہیں، ہم میں سے کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ جو روزہ افطار کرا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو پانی ملے تھوڑے سے دودھ یا کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر لے۔ یعنی صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی اتنا بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہو تو ہم روزہ افطار کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے یا دودھ ہے یا کھجور ہے، وہ ایک گھونٹ بھی اگر کسی روزہ دار کو دے دے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص افطار کے بعد کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اور اس کو اللہ رب العزت میرے حوض میں سے ایسا سیراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور پھر جنت میں تو آپ کو پتہ ہے بھوک کا نام ہی نہیں۔ اس ماہ کا اول حصہ پہلا جو عشرہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ رحمت کا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے روزے داروں پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، یعنی ہم مغفرت طلب کریں گے، اور تیسرا حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک میں اپنے غلام کا کلام ہلکا کر دیا تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا کہ اس ماہ میں 4 کاموں کی کثرت کرو، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے خدا پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ کیا ہے کہ ہم نے وہ 4 کام ہیں جو کرنے ہیں۔ ان چاروں میں سے سب سے پہلا کیا ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، یعنی جب ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، اور یہ عمل ہم نے یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک کرنا ہے، یعنی اگر 29 روزے بنے تب بھی ہم نے اس عمل کو کرنا ہے، اگر 30 روزے بنے تو تب بھی کرنا ہے۔ تو 4 کام کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں گے اور اس پر ہم ان 4 کاموں کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ 3 تسبیحیں کر سکتے ہیں 3 کریں، 4 کر سکتے ہیں 4 کریں۔ 5 وقت جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں سے 4 نمازوں کے ساتھ ہم ان 4 کاموں کو مخصوص کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک تو پہلا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ دوسرا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کروانی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جنت کی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے جنت کو طلب کرنا ہے۔ کیا پتہ اگلے سال ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے جتنا ہو سکے ہم نے جنت کی دعا مانگنی ہے۔ اور چوتھا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ تو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جو وظیفہ کثرت کے ساتھ کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، دوسرا کیا ہے کہ استغفار کرنا ہے جتنا ہو سکے، جتنا ہم آسانی سے پڑھ سکیں، اور ثابت قدمی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یعنی پہلا کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، دوسرا جو ہے استغفار کرنا ہے، تیسرا جنت کی دعا مانگنی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ وظیفہ یہ ہے، یہ روزی میں برکت کے لیے خاص طور پر وظیفہ ہے۔ جو بھی شخص اس وظیفے کو کرے گا تو پورا سال انشاءاللہ اس کے گھر میں جو ہے یہ برکتیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے رزق اتنا خوشادہ کر دے گا کہ کبھی اس کو رزق کا فاقہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اس عمل کو جو ہے رمضان المبارک کے ساتھ بھی بالخصوص کر سکتے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔
تو یہ روزی میں برکت کے لیے وظیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو بتایا، یہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو آپ کو کیا چاہیے، جتنے بھی گھر والے ہیں یعنی جب آپ گھر میں داخل ہو جائیں، دروازے سے اندر آئیں، ایک مین دروازہ ہوتا ہے، ایک دوسرا دروازہ ہوتا ہے، تو آپ سلام کریں، ٹھیک ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کا کام بنتا ہے پھر بھی آپ نے سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دل میں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو کبھی بھی روزی کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ سارا سال آپ پر اللہ کی کرم نوازی ہوگی، اور روزی جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ اس عمل کو اگر آپ اپنا لوگے تو زندگی میں کبھی بھی فقر و فاقہ قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس عمل کو کیا کرنا ہے، رمضان المبارک سے ہی شروع کر لینا ہے، تاکہ آئندہ آنے والا سال اللہ رب العزت اس سال میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو رمضان المبارک کا جو ہم نے وظیفہ بتا دیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، اور پھر اس کے پہلا کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لینا ہے کہ جس میں ہم آسانی سے ان چاروں کاموں کو کر سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی لوگوں کو بتانا ہے تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔